السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد۔ خواتین اسلام، عزیز بہنوں، جیسا کہ آپ سبھی جانتی ہیں، کئی ایک ہفتوں سے ہمارا موضوع ہے یا کئی ایک کلاسز سے ہمارا موضوع ہے اولاد کی تربیت کیسے کریں، یا اولاد کی تربیت کے 5 ایریاز کیا ہیں۔ اولاد کی تربیت کے 5 ایریاز میں پہلا ہے جسمانی تربیت۔ جسمانی تربیت کے حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے دینی اور اخلاقی تربیت۔ دینی اور اخلاقی تربیت، تربیت میں سب سے اہم دینی اور اخلاقی تربیت ہی ہے۔ اگر آپ کا لڑکا دین کے راستے پر چل کر دوزخ سے بچ گیا، چاہے وہ دنیا میں بھوکا ہی کیوں نہ رہا ہو، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے برخلاف اگر آپ کا بچہ دین سے دور رہ کر لاکھوں روپے کمائے، بڑی بلڈنگیں تعمیر کریں، تب بھی یہ بہت بڑا خسارہ ہے، اس لیے کہ اصل کامیابی دنیاوی زندگی کی کامیابی نہیں ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ اسی طرح اصل نقصان، اصل گھاٹا اس دنیاوی زندگی کا گھاٹا نہیں ہے بلکہ آخرت کا گھاٹا ہے۔ تو تربیت کے باب میں اصل یہ ہے کہ بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کی جائے۔ بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کے ذہن میں عقید توحید کو، توحید کا جو عقیدہ ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ بٹھا دیا جائے کہ اس کائنات کا کریٹر، اس کائنات کا اکیلا پیدا کرنے والا، بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے۔ نہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اللہ کا کوئی پارٹنر ہے، نہ کوئی سپورٹر ہے، نہ کوئی ہیلپر ہے۔ لہٰذا عبادت صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ تو والدین کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے، عقیدہ جو توحید ہے بچوں کے دل و دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا دے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اور پھر اسی طرح محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کے حوالے سے لاسٹ درس میں بالاختصار میں نے گفتگو کی تھی لا الہ الا اللہ کی کنڈیشن کے حوالے سے۔ پھر اسی طرح محمد رسول اللہ کا جو معنی ہے بچوں کے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا دے۔ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا مطلب کیا ہے۔ اہل علم نے محمد الرسول اللہ کے 4 معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے طاعتہ فیما امر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم دے ان میں آپ کی اطاعت کی جائے۔ وتصدیقہ فیما اخبر،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے آپ کے باتوں کی تصدیق کی جائے. اپنی جتنی باتیں بیان کی ہیں پاسٹ اور فیوچر کے حوالے سے ان تمام باتوں کی تصدیق کی جائے. نمبر 1 اطاعت کی جائے، نمبر 2 تصدیق کی جائے، نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے رکا جائے، اور چوتھے نمبر پر اللہ کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دی جائے. تو یہ ہے محمد رسول اللہ کا معنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا مطلب یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پوسٹ مین نہیں تھے کہ آپ نے امت کے حوالے قرآن کیا اور دنیا سے چل بسے، بلکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہمارے لیے آئیڈل اور نمونہ بنایا ہے. تو غرض محمد رسول اللہ کے مفہوم میں 4 باتیں: اطاعت کرنا ہے، تصدیق کرنا ہے، جن باتوں سے منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رکنا ہے، اور اللہ کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. اگر عبادت نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو ایسی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. عبادت کی قبولیت کے اہل علم نے جو کنڈیشن بیان کی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین کنڈیشن اخلاص ہے. اخلاص کے ساتھ ساتھ عمل کا کتاب اور سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. عبادت اللہ کی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا. تو توحید جو کلمہ توحید ہے، کلمہ رسالت ہے، ان کا معنی، ان کا مفہوم بچوں کے ذہن و دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا دے، اور ساتھ ہی اللہ کی محبت اور اس کے ساتھ ایمان کی بیج بچپن ہی سے بچے کے دل میں بو دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بہت ساری باتوں کی نصیحت کی. پیاری پیاری نصیحتیں ہیں وہ. آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، بچے اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ ہماری حفاظت کا محتاج ہے؟ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کی جائے، اللہ کی حدود کی حفاظت کی جائے، اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے اوامر اور نواہی کی حفاظت کی جائے. اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لایا جائے، ان کو انجام دیا جائے. جن باتوں سے روکا ہے ان سے رکا جائے. کہا احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر، اللہ کے دین کی حفاظت کر. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تیری حفاظت کرے گا، دنیا کے مشکلات اور مصائب سے بچائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ حفاظت کرے گا. میدان محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت کرے گا، جہنم کے عذابات سے اللہ حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر، یقیناً تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو. بچوں کو سکھائیں کہ ہر چیز ہمیں اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اللہ کے سوا کوئی ہمیں کوئی چیز عطا کرنے والا نہیں ہے. اللہ ہی سے سوال کرنا چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. لا تسألن بنی آدم حاجتاً، ایک عربی شاعر نے کہا تھا کہ ابن آدم سے اپنی کسی ضرورت کا سوال نہ کرو، اس کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کرو جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں. ابن آدم سے اگر سوال کیا جائے تو ناراض ہوتا ہے، اور رب العالمین سے اگر نہ سوال کیا جائے، نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے. تو بچوں کو سمجھایا جائے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ ہی سے مانگی جائے، اللہ سے مانگنے میں کبھی بخیلی سے کام نہ لیا جائے، اور جب بھی مدد کی ضرورت پڑے اللہ ہی کے سامنے اپنی حاجتیں، اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں، اللہ ہی سے مدد کا مطالبہ کیا جائے. تو توحید کو بچوں کے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے، اور آگے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جان لے اگر ساری دنیا مل کر کے فائدہ پہنچانا چاہیں بس اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. سارے لوگ مل کر کے نقصان پہنچانا چاہیں بس اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے. تو یہ ساری باتیں بچوں کے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا دیں، اور ساتھ ہی
جو اسلام کے ارکان ہیں بچوں کو سکھائیں. اسلام کے 5 ارکان ہیں، جو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں بچوں کو سکھائیں ان کی عمر کے حساب سے. بعد میں بڑے ہونے پر ان کی ایکسپلینیشن، ان کی وضاحت کریں، ان کی اہمیت بچوں کو سمجھائیں. جو ارکان اسلام 5 وہ سب ہم جانتے ہیں. پہلے نمبر پر 2 باتوں کی گواہی ہے. ایک تو اللہ کے توحید کی گواہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی. نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے. یہ ہو گئے 5 پلرس آف اسلام. تو بچوں کو اسلام کے جو 5 پلر ہیں وہ سمجھائیں. اور پھر اس کے بعد ایمان کے جو ارکان ہیں، بچوں کو ایمان کے ارکان کا بھی علم دے. ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ. تو ارکان ایمان بچوں کو اچھی طرح سے سمجھائے. یہاں بالاختصار میں آپ کے سامنے ان چاروں ارکان سے متعلق ایک 4 پوائنٹ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. تفصیل کا موقع نہیں ہے. اللہ پر ایمان لانا ہے. اللہ پر ایمان لانے میں 4 باتیں ہیں. تو ہر رکن سے متعلق 4 باتیں آپ ذہن میں رکھیں. اس لیے کہ ماں کا گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، درس گاہ ہے. تو کم از کم بنیادی طور پر منیمم نالج ہر ماں کے پاس ان کا ہو. تو اللہ پر ایمان لانے میں 4 باتیں ہیں. نمبر 1، اللہ کے وجود پر ایمان لانا ہے. ایگزسٹنس آف اللہ، اللہ کے وجود پر ایمان لانا ہے کہ اللہ ہے. یقیناً اللہ کا وجود کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے. اللہ کا وجود کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اللہ کے وجود پر ایمان لایا جائے، اس لیے کہ نو کریشن وداؤٹ کریٹر. تو کریشن ہے تو یقیناً ان کا کوئی کریٹر بھی ہوگا. اللہ کے وجود پر ایمان لایا جائے. نمبر 2، ربوبیت پر ایمان لایا جائے. ربوبیت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہو، عقیدہ ہو کہ اس پوری یونیورسل کا پیدا کرنے والا، انسانوں کا خالق، ساری مخلوقات کا خالق، روزی دینے والا، اس کائنات کا مالک اور اس کائنات کا نظام اور سسٹم چلانے والا اللہ ہی ہے. اس کو بولتے ہیں ربوبیت پر ایمان لانا. نمبر 3، الوہیت پر ایمان لانا. الوہیت الہ سے نکلا ہے. الہ کے معنی ہیں معبود کے. الوہیت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ہمارا ایمان ہو کہ ہر قسم کی عبادتوں کا صرف مستحق اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ ہماری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے. تو اس کو الوہیت پر ایمان لانا کہا جاتا ہے. عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان تمام قسموں کو صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا نام الوہیت ہے. اس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں. پھر اسی طرح اسماء اور صفات پر ایمان لانا ہے. اسماء اور صفات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو نامز، جو صفات، جو ایٹریبیوٹس، نامز اور ایٹریبیوٹس کتاب اور سنت میں بیان ہوئے ہیں ان میں اللہ کو اکیلا مانا جائے. اللہ کے ناموں میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو یہ ہو گیا اللہ پر ایمان لانا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ. فرشتوں پر ایمان لانے میں بھی 4 باتیں ہیں. نمبر 1، فرشتوں کے وجود پر ایمان لایا جائے کہ فرشتے اللہ کی ایک نوری مخلوق ہیں جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے. فرشتوں کے وجود پر ایگزسٹنس آف ملائکہ. پھر اسی طرح سے کتاب اور سنت میں جن فرشتوں کا ذکر ناموں کے ساتھ آیا ہے، ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لائیں، اور جن کا ذکر ناموں کے بغیر آیا ہے ان پر بھی ایمان لائیں. قرآن اور سنت میں کچھ فرشتوں کا ذکر ناموں کے ساتھ آیا ہے، جیسے جبریل ہے، میکائیل ہے، اور پھر اسی طرح اسرافیل ہے. لیکن اسرائیل نام کا کوئی فرشتہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. گرچہ لوگوں میں مشہور ہے اسرائیل، لیکن یہ نام کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. پھر اسی طرح منکر نکیر ہے. اور فرشتوں پر ایمان لانے میں تیسری بات یہ ہے، فرشتوں کی جو صفات ہیں ان پر ایمان لایا جائے. اللہ نے فرشتوں کو طاقتور بنایا ہے، اللہ نے فرشتوں کو پر عطا کیا ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. تو فرشتوں کی صفات پر ایمان لایا جائے. چوتھے نمبر پر ہے
فرشتوں کی ذمہ داریوں پر، ان کی جو ڈیوٹیز جس کو اللہ کے حکم سے انجام دے رہے ہیں، اس پر ایمان لایا جائے۔ یقیناً فرشتوں کی بہت ساری ڈیوٹیز ہیں جس کو اللہ کے حکم سے انجام دے رہے ہیں۔ جبریل اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام، اس کا میسج لے کر کے نبیوں تک آتے تھے۔ اسرافیل کے بارے میں اختلاف ہے، کیا سور میں پھونکنے والے اسرافیل ہیں یا ان کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہے؟ مشہور یہی ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، لیکن دیگر روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سور میں پھونک مارنے والا یہ کوئی اور فرشتہ ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ اسرافیل کو حکم دے اور اسرافیل اس سور میں پھونک مارنے والے فرشتوں کو حکم دے کہ سور میں پھونک ماریں۔ تو غرض الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ پہاڑ کا فرشتہ ہے، بادلوں کے فرشتے ہیں، اور نمازوں میں شریک ہونے والے فرشتے ہیں، علمی جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں شریک ہوتے ہیں فرشتے، ہمارا درود نبی تک پہنچانے والے فرشتے ہیں۔ تو فرشتوں کے جو ڈیوٹیز ہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہو گئی فرشتوں پر ایمان لانے میں۔ فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا، جن فرشتوں کا ذکر ناموں کے ساتھ آیا ہے ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لائے، جن کا ذکر ناموں کے بغیر آیا ہے ان پر بھی ایمان لائے، فرشتوں کے صفات پر ایمان لایا جائے، اور چوتھے نمبر پر ہے فرشتوں کی ذمہ داریوں پر ایمان لایا جائے، اور تیسرے نمبر پر ہے کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابوں پر ایمان لانے میں بھی 4 باتیں۔ نمبر 1، اس بات پر ایمان لانا کہ تمام کتابیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، تمام کتابیں برحق ہیں، تمام کتابیں اللہ کا کلام ہیں۔ نمبر 2، قرآن اور سنت میں جن کتابوں کا ذکر ناموں کے ساتھ آیا ہے ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لائیں، اور ساتھ ہی یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ نے ان کتابوں کے علاوہ بھی اور بہت ساری کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کو جنت کا راستہ بتانے کے لیے نازل کی ہیں۔ جن کتابوں کا نام قرآن اور سنت میں آیا ہے مشہور تو 4 ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن، خود قرآن، اور پھر اس کے علاوہ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ صحیفے، کچھ کتابچے اللہ نے عطا کیے تھے۔ اور کتابوں پر ایمان لانے میں تیسری بات یہ ہے، ان کتابوں کی جو ثابت شدہ باتیں ہیں ان کی تصدیق کرنا ہے۔ ان کتابوں میں جو ثابت شدہ باتیں ہیں ان کی تصدیق کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر اس بات پر ایمان لانا ہے کہ قرآن مجید نے اپنے سے پہلے تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ قرآن نے اپنے سے پہلے تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ منسوخ کا مطلب اب اس پر عمل نہیں ہوگا، اب قیامت تک قرآن ہی پر عمل ہوگا، اسی میں انسانوں کی نجات ہے، اسی میں انسانوں کی فلاح ہے۔ تو یہ ہو گیا کتابوں پر ایمان لانا۔ اور چوتھے نمبر پر ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانا، اس میں بھی 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1، اس بات پر ایمان لانا کہ تمام انبیاء سچے تھے اور امانت دار تھے، تمام انبیاء نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے، انہوں نے ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کی ہے۔ تو اس بات پر ایمان لانا کہ تمام انبیاء سچے اور امانت دار ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر قرآن و سنت میں جن نبیوں کا ذکر ناموں کے ساتھ آیا ہے ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی ہمارا ایمان ہو کہ قرآن میں جن نبیوں کا میسنجرز کا ذکر آیا ہے ان کے علاوہ اور بہت سارے رسول اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں، صرف اتنے ہی رسول نہیں ہیں جن کا ذکر قرآن اور سنت میں ناموں کے ساتھ آیا ہے، بہت سارے انبیاء ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ نے فرمایا کوئی امت دنیا میں ایسی نہیں گزری ہے جس میں کہ ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ تو پہلے نمبر پر اس بات پر ایمان لانا کہ تمام انبیاء سچے اور امانت دار تھے۔ نمبر 2، قرآن اور سنت میں جن نبیوں کا ذکر ناموں کے ساتھ آیا ہے ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لائیں، اور جن کا ذکر ناموں کے ساتھ نہیں ہے ان پر بھی ایمان لائیں۔ اور نمبر 3، انبیاء اکرام کی جو ثابت شدہ باتیں ہیں ان کی تصدیق کریں۔ انبیاء اکرام کی ثابت شدہ باتیں ان کی تصدیق کریں، جن کا ذکر قرآن اور سنت میں انبیاء کی جو باتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں ان کی تصدیق کریں۔ اور چوتھے نمبر پر اس بات پر ایمان لائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، فائنل نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لاسٹ میسنجر آف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر اسی طرح آخرت پر ایمان لانا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے میں بھی 4 باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک تو برزخ پر ایمان لائیں، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے، خبر کی زندگی، اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، برزخ کی زندگی پر ایمان لانا ہے۔ نمبر 2، قیامت کے واقع ہونے پر ایمان لانا ہے۔ قیامت کیسے قائم ہوگی؟ سور میں پھونکا جائے، سور میں جیسے ہی پھونکا جائے گا، سور میں پھونکے جانے سے قیامت واقع ہوگی۔
اور پھر اسی طرح حساب و کتاب پر ایمان لائیں. قیامت کے دن ہر انسان سے حساب ہوگا، اور جن کا نام اعمال اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہوگا، جن کا نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا وہ ناکام ہوگا. اس لیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو لکھا جا رہا ہے، تو وہی کتابی شکل میں قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا. رائٹ ہینڈ میں دیا گیا تو کامیاب، لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا تو ناکام. تو حساب و کتاب پر ایمان لانا ہے. پھر جنت اور جہنم پر ایمان لانا ہے. تو یہ باتیں ہوئی، 4 باتیں آخرت پر ایمان لانے سے متعلق. اور پھر اسی طرح تقدیر پر ایمان لائیں. تقدیر پر ایمان لانے میں بھی 4 باتیں ہیں. نمبر 1 علم پر ایمان لانا. اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، کمپلیٹ ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ فیوچر میں کیا کرنے والے ہیں. اللہ کو اپنے بندوں کا علم ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کیا کرنے والے ہیں. تو علم، تو اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، فیوچر، پاسٹ، پریزنٹ، اللہ کے لیے سارے زمانے برابر ہیں. تو اللہ کے علم پر ایمان لانا ہے. نمبر 2 کتابت. اللہ نے جو انسانوں کی تقدیریں لکھ دی ہیں لوح محفوظ میں، اس پر ایمان لانا ہے. تو پہلا علم ہے، بعد میں کتابت ہے. تو اللہ بندوں کے بارے میں جانتا تھا کہ ہم اپنے ارادے اور اختیار سے کیا کرنے والے ہیں، اسی کو اللہ نے لکھ دیا ہے. تو پہلا مرحلہ کتابت نہیں ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، ہم مجبور ہیں نہیں. اللہ کو معلوم ہے میں اپنے ارادے اور اختیار سے کل کیا کروں گا. اس لیے کہ جس رب کو، جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اس کو فیوچر کا علم نہ ہو تو پھر وہ رب نہیں ہو سکتا ہے. ہم جس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس کو فیوچر کا علم ہے، اس کو اللہ نے لکھ دیا ہے، میں کل کیا کروں گا اپنے ارادے اور اختیار سے، اس کو اللہ نے لکھ دیا ہے. تو پہلا علم ہے. دوسرا کتابہ ہے. تیسرا خلق ہے. خلق کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، چاہے خیر ہو، چاہے بھلائی ہو، چاہے برائی ہو. اللہ نے دنیا میں بھلائی بھی رکھ دی ہے، برائی بھی رکھ دی ہے، نیکی اور گناہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. انسان کے اعمال کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو اللہ نے دنیا میں بھلائی اور برائی دونوں رکھی ہے. برائی کیوں رکھی ہے؟ انسانوں کی آزمائش کے لیے. انسان کے سامنے دونوں راستے واضح کر دیے گئے ہیں، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے. اللہ کی پسند اور ناپسند دونوں کے سامنے واضح کی جا چکی ہیں. اور چوتھی ہے مشیہ. مشیہ کا مطلب ارادہ. کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس لیے کہ کائنات اس کی ہے. تو یہ چوتھا مرحلہ مشیہ. کائنات میں اللہ کی اجازت کے بغیر درخت سے ایک پتا نہیں گر سکتا. اگر اللہ نہ چاہے تو ہم عبادت بھی نہیں کر سکیں گے. گرچہ اللہ نے انسان کو ارادہ دیا ہے. اگر انسان کوئی کام کرتا ہے تو کوئی غیبی طاقت اس کو اس کام سے نہیں روکتی ہے. نماز پڑھنا چاہے تو کوئی آ کر کے زبردستی اس کو نہیں روکتا ہے. اللہ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے، چونکہ کائنات اس کی ہے. اگر وہ نہ چاہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، درخت سے ایک پتا گر نہیں سکتا ہے. تو یہ ہو گیا تقدیر پر ایمان لانے میں 4 باتیں. تو سب سے پہلے بچوں کے ذہن میں عقیدہ، ارکان جو اسلام ہیں وہ سمجھایا جائے. ارکان جو ایمان ہیں بچوں کو اچھی طرح سے وہ ذہنوں میں بٹھایا جائے. بہت اسپیڈ میں بتا رہا ہوں، پتہ نہیں ہے آپ کتنا لکھ پا رہے ہیں، کتنا لکھ نہیں پا رہے ہیں. ویسے ہمارے دروس الحمدللہ ریکارڈ ہو رہے ہیں آڈیو کی شکل میں. آپ جو ہماری بہن ہے، آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے آپ چاہے تو آڈیو حاصل کر سکتے ہیں، پھر سے دوبارہ سن کر کے لکھ لیں ان باتوں کو. ویسے ہماری ایک کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے ویڈیو کی شکل میں، وہ ہے اصول ثلاثہ، یا دوسرے الفاظ میں خبر کے 3 سوالات. ان میں جو ہے میں تفصیل سے، ابھی تو یہ کلاسز نہیں ہوئے ہیں، فیوچر میں ارکان ایمان پر تفصیلی گفتگو آ رہی ہے. اگر ممکن ہو تو آنے والے دروس میں وہ لنک بھی آپ کو پہنچا دیے جائیں گے، اس سے بھی آپ سیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ استفادہ کر سکتے ہیں. خیر چلے. تو بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت میں یہ بات ہے کہ بچوں کو عقیدہ سمجھایا جائے، ارکان اسلام، ارکان ایمان سمجھایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو یہ بھی بتائیں اللہ سے متعلق اللہ کہاں ہے. اگر یہی سوال انسانوں سے اکثریت سے پوچھا جائے تو آپ کو ڈیفرنٹ آنسر ملیں گے. کوئی کہے گا دل میں، کوئی کہے گا خانہ کعبہ میں. اس پر میرا ایک فل لیکچر بھی ریکارڈ ہوا ہے، تقریباً 1 گھنٹے کا، اللہ کہاں ہے. آپ ہو سکتا ہے تو میں لنک بھیج دوں گا، آپ سن لیں.
اس سے بھی آپ فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کہاں ہے اس کے میں نے بہت سارے دلائل دیے ہیں، لگ بھگ 5 طرح کے دلائل، از پر شریعہ، از پر فطرہ، ان سارے دلائل سے میں نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے بہت بلند ہے، وہ عرش پر ہے وہ۔ تو بچوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے، ایک ایک عورت سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اللہ آسمان میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان کو جانچنے کے لیے سوال کرتے تھے اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اللہ آسمان میں ہے۔ پھر پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ ایک لمبا واقعہ ہے، تو اس بیک گراؤنڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ تو بچوں کے ذہن میں یہ عقیدہ بھی بٹھا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے۔ بچوں کی دینی تربیت میں یہ بات بھی شامل ہے، شروع سے ہی بچوں کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت میں یہ بات بھی ہے کہ بچوں کے دل میں جنت کو حاصل کرنے کا شوق پیدا کریں، جنت کو حاصل کرنے کا شوق۔ ان کو بتایا جائے کہ جنت صرف اس کو ملے گی جو نماز ادا کریں گے، روزہ رکھیں گے، والدین کی اطاعت کریں گے، ہر وہ کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے دلوں میں جہنم کی آگ کی ہولناکیاں جو ہے اس کا خوف بھی پیدا کریں، اس کا ڈر بچوں کے دل میں پیدا کریں۔ ان کے دل میں یہ بات لائیں کہ ہر وہ آدمی آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا جو نماز نہیں پڑھے گا، والدین کی نافرمانی کرے گا، یا ہر وہ کام کرے گا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو بچوں کے دل میں جنت کو حاصل کرنے کا شوق اور ساتھ ہی جہنم کی آگ کی جو ہولناکیاں ہیں اس کا ڈر بچوں کے دلوں میں پیدا کریں۔ اور ساتھ ہی بچوں کی دینی تربیت میں یہ بات بھی ہے کہ بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بچوں کے دلوں میں بٹھائی جائے۔ بچہ جب بولنے لگے تو کلمہ توحید کے ساتھ کلمہ رسالت اس کو یاد دلا دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بچپن ہی سے نبی کی محبت، نبی کی عظمت بچوں کے دل میں بٹھا دیں۔ اس لیے انسان کی فطرت ہے، وہ جسے بڑا سمجھتا ہے، جسے عظیم سمجھتا ہے، اس کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے۔ یقیناً آج ہمارے بچے وہ کسی فلم اسٹار کو بڑا سمجھتے ہیں، کسی کھلاڑی کو بڑا سمجھتے ہیں، اسی بنا پر وہ ان کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، ان کا ہیئر اسٹائل ان کے ہیئر اسٹائل کی طرح، ان کے لباس ان کے لباس کی طرح۔ تو بچوں کے ذہن و دماغ میں شروع سے ہی نبی کی عظمت، نبی کا مقام بٹھا دے۔ اس لیے کہ آدمی جس کو بڑا سمجھتا ہے اس کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے۔ اگر بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات شروع سے بیٹھ جائے کہ ہمارے آئیڈیل فلاں فلم اسٹار نہیں ہے، کھلاڑی نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یقیناً ہمارے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مناتے ہوئے ان کا ہیئر اسٹائل، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کا لباس یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی طرح ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلن کی طرح ہو جائے گا۔ تو یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ بچوں کے ذہنوں میں بٹھایا جائے۔ اور پھر اسی طرح بچوں کی تربیت کے لیے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو واقعات ہیں وہ پڑھ کر سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ نے دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، تو آپ کی جو سیرت ہے بچوں کو سنائی جائے۔ اور پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی محبت بھی، نیک لوگوں کی محبت بھی بچوں کے دلوں میں پیدا کریں۔ امام مالک فرماتے ہیں کننا نعلم اولادنا حب ابی بکر و عمر، ہم اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر سے محبت کرنا اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ تو صحابہ سے محبت کرنا بچوں کو سکھائیں تاکہ ان جیسا ہمارا بچہ ہونے کی کوشش کریں، ان کی محبت آئے گی۔ صحابہ کے واقعات سنائیں گے، صحابہ نے دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں وہ سنائیں گے،
تو یقیناً محبت پیدا ہوگی ان کے دلوں میں، یقیناً وہ صحابہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو صحابہ کی محبت بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں، نیک لوگوں کی محبت بچپن سے اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کریں۔ گھر میں جو ہے دین کی ویلو ہو، ہر معاملے میں دین کی ویلو ہو اور دین کا چرچا ہو، تو اس سے بچوں کی جو ہے دینی اور اخلاقی تربیت بنتی ہے۔ اور پھر اسی طرح گھر میں تعلیم کا اہتمام کریں، بچوں کی تعلیم کے لیے لازماً روزانہ 10-15 منٹ ضرور نکالیں۔ اس میں بیٹھ کر کے بچوں کو واقعات، اس لیے کہ بچوں کی دلچسپی واقعات سے ہوتی ہے، کوئی بھی سچا واقعہ، جھوٹے واقعات نہیں ہیں، جو سچے واقعات تھے، انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھ کر کے سنائیں۔ اس سے ایک تو دلوں میں مضبوطی آتی ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل کا معاملہ یہ ہے کہ سب الحاد کے فتنے کا شکار ہیں، بے دین، ان کو اللہ کے ایگزسٹنس آف اللہ پر یقین نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے پر یقین نہیں ہے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تربیت میں کمی ہے، ہم نے بچوں کی وہ تربیت نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی۔ تربیت کی جو ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی تھی، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا صحیح معنوں میں۔ اسی بنا پر ہمارے بچے آج یعنی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کر کر کے اپنا دین و ایمان بیچ رہے ہیں۔ تو شروع سے ہی بچوں کے دلوں میں اگر ہم عقیدہ بٹھا دیں گے، نبی کی سیرت، نبی کے واقعات یہ بٹھا دیں گے، تو انشاءاللہ بہت حد تک ہر طرح کے فتنوں سے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ تو گھر میں تعلیم کا اہتمام، روزانہ بیٹھ کر کے سونے سے پہلے کچھ واقعات، یہ بچپن میں تو اس کا نظم تھا، لیکن یہ نظم دھیرے 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 ختم ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ہی بچوں کی دینی تعلیم، دینی تربیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ موقع بموقع، وقت بوقت بچے جب کوئی اچھا کام کریں تو ان کو شاباشی دیں۔ جب کبھی بچے کوئی بھی اچھا کام کریں ان کو شاباشی دیں، تعریف کریں، تعریف کرنے میں کبھی بخیلی سے کام نہ لیں، اور بچوں کو بتائیں کہ اچھے کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، اللہ جنت کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو کوئی بھی اچھا کام آپ کے بچے کرتے ہیں تو شاباشی دینا ہے، اس کو تعریف کرنا ہے۔ اور پھر اسی طرح وقتاً فوقتاً اگر بچہ کوئی اچھا کام کریں تو ان کو انعامات بھی دیں، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ آگے اس پر میں مزید گفتگو آ رہی ہے، آگے میں بتاؤں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، بچے جہاں کہیں کوئی شرارت کریں، کوئی غلط کام کریں، اسی موقع پر ٹوک دیں۔ یہ نہ سوچیں اب بھی بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، بعد میں دیکھا جائے گا، نہیں۔ جب کوئی بچہ غلطی کر رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، تو فوراً روکیں۔ اگر آپ فوراً نہیں روکیں گے تو آپ نے بچوں کی جو اتنی اچھی تربیت کی تھی، اتنا جو اچھا فاؤنڈیشن آپ نے ڈالا تھا، وہ سب ضائع ہو جائے گا، وہ بے اثر ہو جائے گا، موقع پر نہ روکنے کی وجہ سے۔ دیکھیے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، صدقے کے کھجور تھے، ان کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر کے منہ میں ڈال لیے، چھوٹے سے بچے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، تھو تھو، تاکہ بچہ اس کھجور کو منہ سے نکال دے۔ پھر آپ نے فرمایا اما شعرتا اللہ نأکل الصدقہ، کیا تجھے معلوم نہیں ہے ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی سن تمیز کو نہیں پہنچا ہے، ابھی میچور نہیں ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھو تھو۔ فتوے میں گنجائش ہو سکتی تھی، چھوٹا بچہ، اس کے لیے گناہ نہیں ہے، ابھی تو بچہ ہے، بعد میں بتا دیں گے، نہیں۔ شروع سے ہی کوئی بھی بچہ غلط کام کریں، رائٹ ہینڈ کے بجائے لیفٹ ہینڈ سے کھائے تو فوراً تنبیہ کریں کہ شیطان لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ ام سلمہ کے بیٹے پہلے شوہر کے، یعنی ابو سلمہ کے لڑکے تھے، یہ عمرو بن ابی سلمہ، فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا، کھانا کھا رہا تھا، میرا جو ہاتھ ہے وہ چاروں طرف برتن میں گھوم رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، بسم اللہ بول کر کے کھانا کھاؤ، رائٹ ہینڈ سے کھاؤ، برتن کے قریب سے کھاؤ۔ تو بچوں کو کھانے کے آداب سکھائیں۔ تو کوئی بھی غلط کام کریں بچے، یہ نہ سوچیں بچے ہیں نظر انداز نہ کریں، فوراً روکیں، اس لیے کہ موقع پر کہی ہوئی بات یاد رہتی ہے۔ اگر ویسے ہی کوئی بات آپ کہیں گے وہ اتنا یاد نہیں رہتی ہے، اگر موقع سے کوئی بات کہہ دیں وہ یاد رہ جاتی ہے۔ تو اسی بنا پر یہ نہ سوچیں ابھی بچے ہیں، بعد میں بڑا ہو کر سنبھل جائے گا، سدھر جائے گا، نہیں۔ کوئی بھی غلط حرکت آپ اپنے بچے میں دیکھیں تو آپ فوراً بچے کو روکیں، بچے کو ٹوکیں، یہ سمجھ کر کے آگے نہ بڑھ جائیں ابھی چھوٹا ہے، ورنہ اس کی وجہ سے آپ کی جو تربیت ہے وہ ضائع ہو جائے گی، بے اثر ہو جائے گی۔ دیکھیے، بچوں کو نماز کی تعلیم دیں، یہ بہت اہم ہے۔ بقیہ جو ہمارا وقت ہے غالباً شاید اسی سے متعلق میری گفتگو ہوگی۔ نماز کی تعلیم دے بچوں کو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بچپن ہی سے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، نماز کا عادی بنائیں۔ نماز کی پابندی سے ایک مسلمان کی زندگی میں جو اخلاقی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو انسان کے اخلاق کو بنانے میں، اس کے کردار کو سنوارنے میں نماز کا بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نماز کو ادا کرنے سے انسان کی زندگی میں ڈسپلین آئے گا، اسے وقت کی اہمیت کا احساس ہوگا، اس لیے کہ ہر کام وقت پہ ہوگا، ایک زندگی میں ڈسپلین آ جائے گا۔ اور نماز پڑھنے سے جہاں گناہ ہمارے پاک ہو جاتے ہیں، وہیں انسان کو صحت اور جسمانی طہارت بھی حاصل ہوگی۔ نماز ہم کو گرچہ ہیلتھ کے لیے نہیں پڑھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، لیکن اس کے یہ فائدے بھی ہیں کہ آدمی کو یعنی جسمانی طہارت، پاکی صفائی حاصل ہوگی، اس کی صحت بھی ہوگی۔ اور خاص کر جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو، وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، جب بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز میں کوتاہی کرے تو سزا دو۔ دیکھیے، بچوں کو نماز کا حکم دینا یہ صرف باپ ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس ذمہ داری میں ماں بھی باپ کے برابر شریک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باپوں اور ماؤں دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کو ادب سکھائیں، نماز کی تعلیم دیں۔ اگر شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اگر وہ کوتاہی کرے تو ان کی پٹائی کرے، یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، بچوں کو نماز کا پابند بنانے کے لیے کچھ باتیں ہیں جو والدین کے ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے، نصیحت میں اگر حکمت نہ ہو تو وہ فضیحت بن جاتی ہے، وہ رسوائی بن جاتی ہے۔ بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے کچھ باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ پہلی بات، نصیحت میں حکمت ہو، نرمی ہو، محبت ہو۔ اگر نصیحت میں نرمی نہ ہو، حکمت نہ ہو، تو پھر وہ فضیحت و رسوائی بن جاتی ہے۔ دیکھیے، اگر آدمی کوئی کام کرے، نماز پڑھیں اور کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ اس کو روک رہے ہیں، ٹوک رہے ہیں اس انداز میں جس سے اس کی تحقیر ہوتی ہو، جس سے حقارت اور نفرت کا احساس پیدا ہوتا ہو،
تو پھر نصیحت سننے والے کے دل میں ضد پیدا ہوتی ہے، ایک بغاوت پیدا ہوتی ہے، نصیحت کو درست جانتے ہوئے بھی اس نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو بات آپ کی صحیح بھی ہو، اس کو پیش کرنے کا طریقہ بھی صحیح ہو۔ آپ نماز کا حکم دے رہے ہیں یقیناً اپنے بچوں کو، لیکن سمجھانے کا طریقہ، نصیحت کرنے کا، چاہے بچے ہوں چاہے شوہر ہوں، گھر کا کوئی بھی فرد نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ اس کی نصیحت کے لیے ایسا اسلوب اختیار کر رہے ہیں، اپنا رہے ہیں جس سے نفرت کا احساس، ایک آپ گویا اس کو اگنور، ایک حقیر سمجھ رہے ہیں آپ۔ اگر آپ کی نصیحت سے وہ احساس نصیحت سننے والے کے دل میں پیدا ہو رہا ہے، تو پھر نصیحت سننے والے کے دل میں ضد پیدا ہو جاتی ہے، بغاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پیار سے نصیحت کرنا ہے، محبت سے نصیحت کرنا ہے۔ اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہا فرعون کے پاس جاؤ، نرمی سے بات کرو۔ جب فرعون سے نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، تو پھر ان لوگوں کو جو اللہ کو رب مانتے ہیں ان کو کتنی پیار سے نصیحت کرنی ہے۔ جو خود کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، جو خود کو رب کہتا تھا، جب اللہ نے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، تو پھر وہ جو اللہ کو رب مانتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں کتنی نرمی سے پیش آنا ہے، کتنی نرمی سے ہم ان کو نصیحت کرنی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ تو نصیحت میں نرمی بہت ضروری ہے، اگر نرمی نہ ہو تو پھر آپ کی نصیحت بے اثر ہو جائے گی۔ بچوں کو نماز کا پابند بنانے کے لیے ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی ان دونوں کے خیالات میں یکسانیت ہو، یعنی ان دونوں کی رائے میں اختلاف نہ ہو۔ مثال کے طور پر ماں بچے کو نماز کا حکم دے رہی ہے، لیکن وہیں باپ شوہر کہہ رہا ہے نہیں، بڑا ہوگا تو یہ خود پڑھ لے گا۔ تو ایک نے نصیحت کی، دوسرے نے فوراً ٹوک دیا، تم بچے کے پیچھے پڑی رہتی ہو، یہ بڑا ہوگا تو پڑھ لے گا۔ تو پھر بچہ تو پھر وہ کوئی فیصلہ کر نہیں پائے گا۔ وہ تو بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہوئے ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی ان دونوں کے خیالات میں یکسانی، ٹکراؤ نہ ہو، ان کی دونوں باتوں میں ٹکراؤ نہ ہو، دونوں کی باتوں سے لگے کہ نماز کی اسلام میں امپورٹنس ہے، اہمیت ہے۔ ایک حکم دے رہا ہے، دوسرا رد کر رہا ہے، تو پھر نصیحت بے اثر ہو جائے گی۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو بتائیں کہ مسلمان کی زندگی میں نماز کی کیا اہمیت ہے، اور نماز کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ بچوں کو جو ہے نماز کی اہمیت سمجھائیں اور نماز کا طریقہ بتائیں، اور پھر اسی طرح والدین کو چاہیے کہ بچوں کے لیے بہترین آئیڈل اور نمونہ بنیں۔ والدین بچوں کے لیے بہترین آئیڈل اور نمونہ اسی وقت بنیں گے جب وہ خود نماز کی پابندی کریں گے۔ اور پھر اسی طرح والدین کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ گھل مل کر رہیں، ان کو مناسب وقت دیں، ان کے ساتھ کھیلوں میں شریک رہیں، ان کی باتوں کو غور سے، توجہ سے سنیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے بچوں کے لیے انہیں سمجھانا آسان ہو جائے گا، اور والدین کے لیے بھی ان سے اپنی بات منوانا مشکل نہیں رہے گا۔ تو اسی لیے بچوں سے گھل مل کر کے رہیں۔ اب بچوں سے گھل مل کر کے رہیں گے، اب بچوں سے کوئی بھی بات منوا سکتے ہیں۔ وقت دیں، ان کو اہمیت دیں، کھیل کود میں شریک رہیں، تو پھر آپ کوئی بھی بات بچوں سے منوا سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے والدین کو چاہیے کہ کثرت سے بچوں کے لیے دعائیں بھی کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں، جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں مظلوم کی دعا ہے، مسافر کی دعا ہے، ودعوۃ الوالد لولدہ، والد کی دعا اولاد کے لیے ہے، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ دعائیں کریں بچوں کے لیے۔
ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھی ان دعاؤں میں سے ایک دعا کیا تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ دعائیں دیں، اللہ والدین کی دعا کو، ماں باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، ریجیکٹ نہیں کرتا ہے۔ بچوں کو کس طرح نماز کا پابند بنایا جائے، اس حوالے سے ہم 3 طرح کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے 7 سال کی عمر سے قبل کا مرحلہ، ہم بچوں کو نماز کا پابند کیسے بنائیں، اس حوالے سے ہم 3 طرح کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، 7 سال کی عمر سے پہلے کا مرحلہ۔ نمبر 2، 7 اور 10 سال کا درمیانی وقفہ، 7 اور 10 سال کا جو درمیانی وقفہ ہے وہ، اور تیسرے نمبر پر ہے 10 سال سے بالغ ہونے تک مرحلہ، بچہ بالغ ہونے تک کا مرحلہ، 10 سے لے کر کے بچے کا میچور ہونے، بالغ ہونے تک کا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ ہے پیدائش سے 7 سال تک کا مرحلہ، پیدائش سے 7 سال تک کا مرحلہ۔ پیدائش سے 7 سال کی عمر تک کے دوران بچہ والدین اور دیگر گھر کے جو افراد ہیں ان کی تقلید کرتا ہے، ان کی نقالی کرتا ہے، لہٰذا والدین بچے کو چھوٹا سمجھ کر اسے اگنور نہ کریں، اس کے سامنے نمازیں پڑھیں، اور باپ کو بھی چاہیے، گھر کے جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ نفل نمازیں آ کر کے گھر میں ہی ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، دیکھو اپنی نمازوں کا ایک حصہ گھر میں پڑھو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی افضل نماز وہ ہے جس کو وہ گھر میں ادا کرتا ہے سوائے فرض کے۔ تو مردوں کو چاہیے کہ نوافل گھر میں ادا کریں، اس لیے کہ اب گھر میں نماز کا ماحول ہوگا تو یقیناً گھر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر 7 سال سے کم کی ہے وہ تو والدین کی نخالی کرتے ہیں، تو گھر میں اگر نماز کا ماحول ہو، ماں نماز پڑھ رہی ہے، باپ نماز پڑھ رہا ہے، ہر فرد نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک ذہنی تربیت ہوتی ہے، بچے خود نقالی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ عمر ہی پیدائش سے 7 سال کا جو مرحلہ ہے یہ عمر ہی نقالی کی عمر ہے، جسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اور پھر اسی طرح سے 7 سال کی عمر سے پہلے بچے پر وضو کرنے یا مکمل جسم ڈھانپنے کے حوالے سے سختی نہ کریں، اسی طرح اپنے ساتھ رکوع اور سجدہ نہ کرنے کی صورت میں اسے نہ ڈانٹیں، اس لیے کہ 7 سال سے جو پہلے کا جو مرحلہ ہے اس میں سختی کرنے سے ممکن ہے کہ بچہ نماز سے متنفر ہو جائے، وہ نماز سے نفرت کرنے لگے۔ نہ ڈانٹے 7 سال سے جو قبل کا مرحلہ ہے، بلکہ اس کے بعد بھی 10 سال تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو بچہ آ رہا ہے، کبھی جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، آپ چھوٹے بچوں کے لیے سختی کر رہے ہیں، وضو بنا کے نماز پڑھو، فلاں کرو، ڈانٹ رہے ہیں، تو بچوں کو نماز کے حوالے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس عمر میں سختی نہ کریں۔ اب جب بچہ جو بولنے کو سیکھنے کے قابل ہو جائیں تو اس کو سورہ فاتحہ، جو چھوٹی چھوٹی آسان صورتیں ہیں، پھر اسی طرح رکوع کی جو دعائیں ہیں، تشہد کی جو دعائیں ہیں، دھیرے 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 بچوں کو یاد کروانا شروع کر دیں، یا مسجد بھیجیں، مسجد میں جو مکتب ہوتا ہے بھیجیں۔ جب بچہ 7 سال کی عمر کے قریب پہنچنے لگے تو پیار اور شفقت کے ساتھ اسے نماز کی تلقین، نماز کی نصیحت کرنا شروع کر دیں، اور پھر اسی طرح سے نماز کا شوق پیدا کرنے کے لیے ایسی تصاویر بچوں کو دکھائیں جن میں وضو اور نماز ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہو۔ تو پہلا مرحلہ ہے 7 سال سے پہلے کا مرحلہ، اور دوسرا مرحلہ ہمارا ہے 7 سے لے کر کے 10 کا جو درمیانی مرحلہ ہے، اس میں کیا کرنا ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ
وضو اور نماز انجام دے سکیں۔ اب یہاں تھوڑا بچوں کو استنجا کا حکم دے، پیشاب کے بعد پاکی لینے کا حکم دے، وضو کا طریقہ سکھائیں، بچوں کے سامنے وضو کریں، اور غلطی ہو جائیں تو سختی سے انہیں نہ ڈانٹیں بلکہ پیار سے ان کی اصلاح کریں۔ اگر وہ صحیح وضو کریں تو شاباشی دیں، ان کی تعریف کریں، اور بچوں کے دل میں وضو کی اہمیت اور وضو کی جو فضیلت ہے وہ واضح کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، جو وضو کے جو فائدے ہیں بتائیں، جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک جنت میں زیورات پہنائے جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے بچے کو قبلہ رخ ہو کر سطر ڈھام کر نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھائیں، اور پھر اسی طرح بچے کو مسجد کے آداب سے متعلق آگاہ کریں، اسے بتائیں کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کھیل کود کرنا، ہنگامہ کرنا، شور و غل کرنا مناسب نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ خصوصیت کے ساتھ ماں باپ کو چاہیے بچوں کو نماز جمعہ میں خصوصی طور پر شریک کرائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنا کر، خوشبو لگا کر اپنے ساتھ مسجد میں لے جائیں۔ اور پھر اسی طرح بچوں کو وقت کی اہمیت اور پابندی سے متعلق بھی نصیحت کریں، جب نماز کا وقت ہو جائیں تو انہیں حکم دیں کہ وہ بلا تاخیر نماز ادا کریں۔ اور بچوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کم عمری کی وجہ سے تعریف سننا پسند کرتے ہیں، ان کو اپنی تعریف پسند ہوتی ہیں، تو اسی بنا پر بچوں کی تعریف میں کبھی بخیلی سے کام نہ لیں، دوسروں کے سامنے ان کے اچھے کاموں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو انعامات دیں، لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں بچوں کی اتنی تعریف بھی نہ کریں کہ ان کے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہو جائیں، وہ آخرت کا جو حقیقی ثواب ہے اس کو نظر انداز کر کے یہ جو دنیاوی انعامات ہیں اس کو ہی سب کچھ سمجھنے لگیں۔ تو بچوں کی تعریف میں اور انعامات میں بھی غلو نہیں کرنا چاہیے، تعریف کریں ضرور لیکن اتنی تعریف نہ کریں کہ بچوں میں غرور اور تکبر پیدا ہو جائیں، اور آپ ہر کام پہ اتنے انعامات دے رہے ہیں کہ پھر وہ دنیا کی انعامات ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، تو آخرت کا جو انعام ہے وہ کبھی بچوں کے ذہن سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح سے 7 سے جو 10 سال کا جو مرحلہ ہے، اس مرحلے میں اگر بچے نماز نہ پڑھیں تو والدین کو چاہیے مارنے پیٹنے سے گریز کریں، کیونکہ سزا کا حکم 10 سال کے بعد ہے۔ اور پھر اسی طرح سے بچوں کو ترغیب دلائیں کہ وہ مسجد میں اذان اور اقامت کہیں، اس سے ان کے دل میں مسجد اور نماز کی رغبت پیدا ہوگی، اور جب وہ نماز اذان یا اقامت پڑھیں تو ان کے دوستوں کے سامنے ان کی تعریف کریں۔ اب پھر ہمارا تیسرا مرحلہ ہے 10 سال سے لے کر کے بالغ ہونے تک، 10 سال سے لے کر شادی کے قابل ہونے تک، بالغ تک کا جو مرحلہ ہے۔ اگر بچہ اس مرحلے میں بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اگر بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، فرض نماز ترک کر دیں، فرض نماز نہ پڑھیں، تو ایک تو آپ اس کو نماز کو لوٹانے کا حکم دیں۔ اگر بچہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھا ہے، آپ ڈانٹ تو رہے ہیں لیکن اسے نماز دہرانے کا حکم نہیں دے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ 10 سال کے بعد ایک بھی نماز ترک کر دیں کسی وجہ سے، اٹھنے میں تاخیر ہو گئی، کچھ بھی ہو، فوراً نماز دہرانے کا حکم دیں۔ اور پھر نوافل کو ادا کرنے کا حکم دیں، بچے کو با جماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کو ایسے دروس میں لے جائیں جس میں جو ہے ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کا ذہن بنتا ہو، ان کے اندر ایک دینی رجحان، ایک دینی شوق ان کے اندر پیدا ہوتا ہو۔ اور پھر اسی طرح بچوں کو ایسی کتابیں دی جائیں جن میں نماز کی اہمیت
کو واضح کیا گیا ہو، یا ایسی تقریریں، ایسے لیکچر سنائے جائیں بچوں کو جن میں نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہو۔ اگر 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اگر کوئی بچہ نماز ترک کر رہا ہے، والدین کو چاہیے کہ پہلے تو اسے محبت سے، پیار سے، حکمت سے اس کو سمجھائیں، لیکن سمجھانے کے باوجود وہ اپنی اسی حرکت پر باقی ہے تو پھر شریعت انہیں سزا دینے کا بھی حکم دیتی ہے۔ اس لیے کہ سزاؤں کا بھی بچوں کی تربیت پر اثر ہوتا ہے، لیکن سزا میں بھی اعتدال ضروری ہے، درمیانی میانہ روی ضروری ہے۔ بچوں کو 10 سال کی عمر میں نماز چھوڑنے پر مارنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی چمڑی اتار دیں، اتنا ماریں کہ ان کی چمڑی اتار لیں۔ اس لیے کہ مار تو یہ کسی ایک مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور وہ مقصد نماز ہے۔ تو پہلے تو کوشش ہو کہ مارے بغیر ہم اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ماریں، ہاتھ پیر توڑ دیں۔ اور پھر اسی طرح والدین کو چاہیے کہ جب وہ بچے کو سزا دے رہے ہیں تو کسی کے سامنے مارنے سے، دوسروں کے سامنے مارنے سے بچیں، اور بچوں کو برے القاب سے یاد نہ کریں۔ اور پھر اسی طرح بچوں کو سزا دیتے ہوئے ان حدود کا، ان باؤنڈریز کا بھی خیال رکھیں جو کہ شریعت نے متعین کیے ہیں۔ جیسے بچوں کو مارتے ہوئے چہرے پر نہ ماریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضرب احدکم فلیتق الوجہ، جب تم میں سے کوئی مارے تو چہرے پر نہ مارے، اور بچے کو ایسی چھڑی سے نہ ماریں جو ہڈیاں توڑ دے، اور نہ اس قدر نرم و نازک چھڑی سے ماریں کہ ان کے اندر احساس بھی نہ ہو، بلکہ چھڑیاں درمیانی قسم کی ہوں، لکڑیاں درمیانی قسم کی ہوں، اور ایسی مار نہ ماریں کہ نشان پیدا ہو جائے۔ تو غرض یہ کچھ باتیں ہیں نماز کے حوالے سے، اس لیے کہ بچوں کو ویسے بھی وقت ہمارا الحمدللہ ختم ہوا ہے، تو نماز بہت ضروری ہے۔ نماز، بچوں کو نماز کا عادی بنانا، نماز کا پابند بنانا، اس کی فکر والدین کو ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں مزید ہمارا یہ جو موضوع ہے، والدین اپنے بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کیسے کریں، اس حوالے سے کچھ باتیں ہیں۔ بچوں کو بری عادات سے روکنا ہے، جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بچوں کو روکنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے متعلق مزید گفتگو، اور ستر و حجاب سے متعلق بھی، بچوں کے لباس سے متعلق بھی، یہ ساری باتیں ہیں انشاءاللہ آگے ان تمام پہلوؤں پر گفتگو آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔